السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے شام کا بھولا۔ خواب عجیب و غریب سا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ خواب میں اسے صرف دو ہونٹ اور دو آنکھیں ہی نظر آتی تھیں۔ آنکھوں میں چمکتے آنسو اور ہونٹوں پر کھیلتی مسکراہٹ کا آخر کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یہ تھا وہ سوال جو وہ خود سے کئی بار کر چکا تھا۔ جواب کے لیے اس نے خوب ذہن دوڑایا، خواب کی جزیات تک کو یاد کرنے کی کوشش کی، مگر کوئی ایسی بات یاد نہیں آتی تھی جو الجھی ہوئی گتھی کو سلجھا سکتی۔ وہ یہ خواب 3 بار دیکھ چکا تھا۔ پہلی بار ٹھیک 18ویں سالگرہ کے بعد اس نے وہ خواب دیکھا تھا۔ اسے خود تو یاد نہیں تھا کہ اس کی سالگرہ کا دن کب آتا ہے، مگر استاد ان سب کی سالگرہ بڑی باقاعدگی سے مناتا تھا۔ وہ چاروں استاد کے شاگرد تھے۔ چوری چکاری، جیب تراشی، دھوکہ و فریب اور بدماشی میں وہ استاد کے ہونہار شاگرد تھے اور خوب مزے میں زندگی گزار رہے تھے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ استاد تک کیسے پہنچا۔ اس نے کبھی پوچھا نہیں اور استاد نے کبھی بتایا نہیں۔ ویسے استاد اسے بیٹا کہتا تھا۔ وہ سبھی استاد کے بیٹے تھے، شریف، عابد، ندیم اور علی یعنی وہ خود۔ ان کی عمریں 18 سے 20 برس کے درمیان تھیں۔ پچھلے کئی دنوں سے اسے نیند اچھی طرح سے نہیں آتی تھی۔ خواب کی صورت میں عجیب اڑے اڑے سے نقوش اس کو شاید کچھ یاد دلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کبھی اسے ایک پرانا سا گھر اور اس کا سبز رنگ کا دروازہ نظر آتا جس کا ایک پٹ تھوڑا سا ٹوٹا ہوا تھا۔ کبھی وہ دیکھتا کہ ایک مہربان سا ہاتھ ایک چھوٹے سے لڑکے کا سر سہلا رہا ہوتا۔ ایک متوسط عمر کا لمبا لیکن دبلا پتلا سا آدمی بھی کبھی کبھار نظر آتا جس کے چہرے کے نقوش بڑے مانوس سے لگتے لیکن پہچاننا پھر بھی مشکل لگتا۔ اس نے اب تک اپنے خوابوں کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا تھا، عابد سے بھی نہیں، جس سے وہ کبھی کوئی بات نہیں چھپایا کرتا تھا۔ اسے یقین سا تھا کہ ان خوابوں کا کوئی مقصد ضرور ہے، مگر کیا، یہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ شاید کوئی بھولی ہوئی چیز یاد آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ساتھیوں نے اس بات کا نوٹس لیا کہ آج کل اس کا کام کی جانب دھیان نہیں ہے۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ بھری بس میں سے اس نے ایک آدمی کی جیب سے بٹوا اڑانے کی کوشش کی اور پکڑا گیا۔ وہ تو خیر ہوئی کہ اس کے ساتھ ہی سفر کر رہے تھے اور انہوں نے لوگوں کو باتوں میں ایسا الجھایا کہ اسے بس سے اترنے کا موقع مل گیا، ورنہ لوگوں کی مار پیٹ الگ سہنا پڑتی اور ساتھ ہی حوالات کی ہوا بھی کھانا پڑتی۔ وہ موٹر سائیکل کو بہت خوبی سے دوڑاتا تھا، لوگوں کی بھیڑ سے آڑے ترچھے انداز میں نکلتا چلا جاتا، اور جب بھی ایسا ہوتا تو عموماً اس کے ہاتھ میں ایک آدھ کسی خاتون کا پرس ضرور ہوتا، اور پرس چھن جانے والی خاتون دہائی دیتی رہ جاتی، اور وہ یہ جا اور وہ جا۔ اس دن شاید اس کی قسمت ہی خراب تھی کہ اس نے ایک گنجان علاقے سے گزرتے ہوئے ایک خاتون کا پرس چھیننے کی کوشش کی۔ خاتون نے جواباً پرس کو جھٹکا دیا تو اس کی موٹر سائیکل کا توازن بگڑ گیا۔ نتیجہ ظاہر تھا، وہ موٹر سائیکل کو سنبھال نہیں سکا اور زمین پہ آ رہا۔ خاتون نے جب چور چور کا شور مچایا تو کئی لوگ اس کی طرف دوڑ پڑے۔ اسے خاصی چوٹ لگی تھی، مگر لوگوں کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر اس نے جلدی سے موٹر سائیکل کو سیدھا کرنے کی کوشش کی۔ جب تک وہ موٹر سائیکل دوبارہ سٹارٹ کرتا، کچھ لوگ اس کے سر پر آ پہنچے۔ موٹر سائیکل بھگا لے جانے تک اسے 2 4 مکے سہنے ہی پڑے۔ اب پچھلے 2 دن سے وہ آرام کر رہا تھا۔ استاد نے اسے کچھ دنوں کے لیے مزید کام کرنے سے منع کر دیا تھا۔ صبح صبح سبھی کام پر نکل جاتے اور وہ اکیلا بور ہوتا رہتا۔ وہ ناشتہ کر کے لیٹا ہی تھا کہ اس کے موبائل فون پر ایک پیغام موصول ہوا۔ کسی تھیٹر کمپنی کی طرف سے SMS تھا کہ ان کی ڈرامہ کمپنی ایک خاص ڈرامہ مقامی اسکول کے ہال میں پیش کر رہی ہے، سب کو دعوت عام تھی۔
نہ جانے میرا نمبر ان تک کیسے پہنچا۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ آج کل ایسا عام ہونے لگا تھا۔ مختلف کمپنیاں اپنی مصنوعات کی تشہیر ایسے ہی کر رہی تھیں۔ شاید وہ موبائل کمپنیوں سے عام لوگوں کے نمبرز حاصل کر لیتے ہوں گے۔ اس نے پیغام ذرا غور سے دیکھا تو اسکول کا پتہ تو قریب کا ہی تھا۔ ڈرامہ کمپنی کا ایک خاص شو دوپہر 2 بجے تھا۔ اس نے سوچا کہ گھر بیٹھ کر بیزار ہونے سے تو اچھا ہے کہ تھوڑی سی تفریح ہی کر لی جائے۔ کچھ دیر بعد وہ باہر کا رخ کر رہا تھا۔ اسکول کا پتہ آسانی سے چل گیا تھا۔ وہ ایک گورنمنٹ سیکنڈری اسکول تھا۔ اسکول کا ہال کافی بڑا تھا۔ اس نے ٹکٹ خریدا۔ ٹکٹ کی قیمت معمولی تھی۔ ہال میں زیادہ لوگ نہیں تھے۔ زیادہ تر بچے اور ان کے والدین ہی تھے۔ اسے دوسری قطار میں ہی جگہ مل گئی۔ آدھے گھنٹے بعد جب ڈرامہ شروع ہوا تو ہال کافی حد تک بھر چکا تھا۔ ڈرامہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں تھا کہ وہ 21ویں صدی کے پاکستان میں آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں۔ قائد اعظم کا کردار ادا کرنے والا اداکار اسے اجنبی نہ لگا۔ اسے فوراً یاد آ گیا کہ اس اداکار کو وہ ٹی وی کے ڈراموں میں دیکھ چکا ہے۔ اسے یاد آیا کہ حال ہی میں اس نے اداکار کو ایک ڈرامے میں بوڑھے آدمی کے کردار میں دیکھا تھا۔ لوگ اسے فقیر سمجھتے ہیں جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کا پہنچا ہوا بزرگ تھا جو لوگوں کو حکمت کی باتیں بتاتا تھا اور برے کاموں سے منع کرتا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ اس کی طبیعت میں جو تبدیلی آئی تھی وہ شاید وہی ڈرامہ دیکھ کر ہی آئی تھی۔ اسے یقین تو نہیں تھا مگر اس کے سوا اور کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ہال کی روشنیاں مدھم ہوئیں اور پھر ڈرامہ شروع ہو گیا۔ ڈرامے کے آغاز میں ایک افراتفری کا سا منظر دکھایا گیا تھا کہ ایک آدمی کسی کی جیب کاٹ رہا ہوتا ہے۔ ایک جوان آدمی ہیلمٹ پہنے ہوئے موٹر سائیکل پر سوار ایک لڑکی کا پرس چھین رہا ہوتا ہے۔ دوسرا موبائل فون کا ایک بٹن دباتا ہے تو ایک چھوٹا سا دھماکہ ہوتا ہے اور سٹیج کے ایک حصے میں چند سیکنڈ کے لیے دھواں سا بھر جاتا ہے۔ دھواں ہٹتے ہی ایک آواز گونجتی ہے، یہ 21ویں صدی کا پاکستان ہے۔ کیا یہ وہی ملک ہے جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دیں، جانیں لٹائیں، شہادت پائی، اپنے عزیزوں کو کھویا؟ اپنے مال و دولت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے قائد اعظم کی آواز پر لبیک کہا۔ اسلام کے نام پر بننے والے ملک کے لیے کوئی بھی قربانی دینے سے دریغ نہ کیا۔ کیا یہ واقعی قائد اعظم کا بنایا ہوا پاکستان ہے؟ ذرا سوچئے کہ اگر آج قائد اعظم پاکستان آ جائیں تو وہ کیسا محسوس کریں گے؟ ان کا درد اور کسک کسی ایسے پاکستانی سے جدا نہ ہوگا جو پاکستان کے حالات پر کرتا ہے اور خون کے آنسو روتا ہے۔ ایک پروقار لیکن باروب آواز ہال میں گونجتی ہے۔ اس وقت سارے ہال میں مکمل خاموشی طاری تھی اور پھر اچانک تالیوں کا ایک نہ رکنے والا طوفان سا آ گیا۔ اس کے ساتھ والی نشست پر بیٹھے ہوئے شخص نے سرگوشی کی، کبیر خان غضب کا اداکار ہے۔ تو اسے پتا چلا کہ اداکار کا نام کبیر خان ہے۔ کبیر خان نے ایک ہاتھ ہوا میں اٹھایا تو ہال میں سناٹا چھا گیا۔ ہر طرف خاموشی کی فضا چھائی تو اسے الجھن سی ہونے لگی۔ خاموشی کبیر خان کی آواز نے توڑی۔ آج کا پاکستان ہمارے خوابوں کی تعبیر نہیں ہے۔ یہ اسلام کا وہ قلعہ ہے جس کی بنیادوں کو ہم نے اپنے لہو سے سینچا تھا۔ یہ ایٹمی طاقت کا حامل ہوتے ہوئے بھی خود اپنی اور اپنے شہریوں کی حفاظت کرنے سے معذور ہے کیونکہ اس کے حکمران نااہل اور ناعاقبت اندیش ہیں۔ وہ ذاتی فائدے کو قومی فائدے پر ترجیح دیتے ہیں۔ یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کے میں نے اور میرے رفقا نے خواب دیکھے تھے۔ یہ وہ پاکستان نہیں ہے۔ قائد اعظم یعنی کبیر خان کی آنکھوں سے برسات شروع ہو گئی تھی اور اس کے آنسو اسے اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اسے یاد نہیں تھا کہ کبھی پہلے وہ رویا ہو۔ ہال میں کئی لوگ رو رہے تھے۔ کیوں؟ یہ پاکستان نہیں، یہ تو ہمارا اپنا ملک ہے۔ یہ جملے کہتا ہوا ایک نوجوان سٹیج پر آتا ہے۔ اس نے ایک رنگ برنگا شلوار قمیض پہن رکھا ہوتا ہے۔
गले में सुर्ख रंग का रुमाल और बाजू में लाल और सब्ज रंग का रुमाल लपेट रखा होता है। उसके हाथों में नए और कड़कड़ाते नोट होते हैं। बेटा, आपने ये रुपए कहाँ से हासिल किए? इन्हें कमाने के लिए तो आपने बड़ी मेहनत की होगी। कबीर खान का सवाल सुनकर वो नौजवान जैसे किसी सोच में पड़ गया। आप कायदे आजम की बात कर रहे हैं ना? हाँ, कायदे आजम। अच्छा, हाँ, याद आया। कायदे आजम की तस्वीर तो नोटों पर छपती है। रहा आपके पहले सवाल का जवाब, तो वो आसान है। रुपए कमाना तो मुश्किल नहीं। बस जेब में चाकू, दिल में हौसला और बदन में जान होनी चाहिए, और बाकी सब तो आसान है। ये कहकर वो हंसता है और फिर कबीर खान की जानिब बढ़ता है। अचानक वो ठिठक कर रुक जाता है। अरे, आप तो रो रहे हैं। आपको किसने रुलाया? मुझे बताइए, अभी जाकर पूछता हूँ। मुझे आपने और आप जैसे नौजवानों की सोच ने रुलाया है, कबीर खान ने जवाब दिया। मगर मैंने कैसे? मैं तो आज आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। नौजवान की हैरत देखने से ताल्लुक रखती थी। दोस्तों, कहानी में आगे क्या होने जा रहा है, ये जानने के लिए कहानी का दूसरा हिस्सा देखना मत भूलिएगा। और अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।